السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا ہے رات کو، اس کو ذرا انالائز کریں گے۔ جنید اکبر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اسے بھی انالائز کریں گے کہ آخر دو مختلف دھڑوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور کا مشہور قذافی اسٹیڈیم، خبر یہ آئی ہے کہ جناب چیمپئنز ٹرافی کے بعد اس کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک نام کہیں نہیں سنا تو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ کے اندر کہ اس کا نیا نام کیا رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دونوں بڑے ملتے جلتے ہیں آپس میں، دونوں کا لیڈرشپ سٹائل اور کنٹروورسی سارا کچھ جو ہے وہ بڑا ملتا جلتا ہے۔ تو آج ایک نئی عادت بھی جو ہے، نئی تو نہیں ہے، پرانی عادت ہے، لیکن وہ بھی ملتی جلتی نظر آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب لیتے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک یو ٹرن لیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، علی امین گنڈا پور صاحب نے ندیم ملک صاحب کو جو ہے وہ انٹرویو دیا، 1 گھنٹے کا یہ انٹرویو تھا، لائیو تھا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ پروڈیوسر صاحب نے سما کا ہی پیچھے چینل لگایا ہوا تھا ندیم ملک صاحب کے، تاکہ نظر آتا رہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ لائیو ہی چل رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں مجھے ریسنٹلی پتہ لگا ہے کہ وہ انسسٹ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر وہ انٹرویو دیں گے تو لائیو ہی دیں گے، ریکارڈڈ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے لائیو انٹرویو کی ڈیمانڈ کی اور لائیو انٹرویو ندیم ملک صاحب نے دیا۔ اچھا، اس میں جہاں پہ مختلف ایسپیکٹس کے اوپر بات ہو رہی تھی، میں ایک ایک کر کے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی افغانستان سے بات چیت کے لیے اس مہینے ہم وقت بھیجیں گے اور تمام معاملات وفاقی حکومت سے مل کر طے ہوں گے، جبکہ معاملات وفاقی حکومت اور اداروں کی مرضی سے ہی آگے بڑھیں گے۔ اب اگر آپ یہ بات انہوں نے کہی انٹرویو میں، اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو آج سے چند مہینے پہلے جو ہے وہ جو ایک اور خیال آیا تھا اس وقت، اور اس وقت ان کو خیال یہ آیا تھا کہ تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو۔ یاد ہے آپ کو، انہوں نے یہ بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے لوگ مر رہے ہیں، میرا مسئلہ ہے، تو افغانستان کے ساتھ جو ہے میں خود مذاکرات کروں گا۔ اب میں نے اس وقت اچھا خاصا ان کو کرٹیسائز کیا تھا کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ایک فیڈریشن کا حصہ ہیں اور فورن میٹرز جو ہیں، فورن پالیسی کے میٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی فورن منسٹری کے پاس ہوتے ہیں، آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کے بہت سے لونڈے لپاڑوں نے اس بات کو بھی جسٹیفائی کیا تھا کہ نہیں گنڈا پور صاحب اگر کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آج ان کو بھی، گنڈا پور صاحب کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ نہیں، آپ فورن آفس کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ ایک ملک کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ 3 تو اہم ایسپیکٹس ہوتے ہیں جو آپ نے فیڈریشن کے اس میں آتے ہیں، ایک کرنسی، ایک آپ کی فورن پالیسی یعنی کہ خارجی تعلقات کے حوالے سے، اور تیسرا فوج۔ یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ فیڈریشن کی ایک ہی ہوتی ہے۔ اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تسی اپنی 1.5 انچ دی مسجد بنا لو، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو خیر انہوں نے یہ بات جو ہے انہوں نے درست کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آرمی چیف نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، سیاسی استحکام کے لیے کام کر رہا ہوں، سیاسی استحکام نہ ہو تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو گولیاں مار کر روکا گیا اور حکومت نے گولیاں چلوائی ہیں۔ یہاں پہ ان کا ایک فقرہ بھی جو ہے وہ سینسر ہوا ہے، سما کی جانب سے جو ہے وہ ایک فقرہ ان کا سینسر ہوا۔ اب ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ وہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا، لیکن بعد میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ جو پارٹ آن ایئر گیا، انہوں نے کہا آرمی کو بلوایا، آرمی سے چلوائیں گولیاں، ہی ظاہری بات ہے پولیس سے چلوائیں، حکومت نے آرڈر دیا تھا گولیاں چلانے کا اور جس نے بھی گولیاں چلائی ہیں وہ ہمارے مجرم ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ اپنے انٹریکشن کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ جی ایک ڈائلاگ انہوں نے سنایا تو ایک ڈائلاگ میں نے سنایا، کچھ اس طرح کی ڈائلاگز بھی جو ہے وہ انہوں نے شیئر کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو میں نے کہا کہ 26 نومبر کے حوالے سے ہمارے پاس ثبوت ہیں، جس پہ اسحاق ڈار نے کہا کہ 26 نومبر پر کمیشن کے لیے مذاکرات میں بات کر لیں گے۔ سنجانی جانے کے لیے بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی تھی، میں نے اس وقت کہا تھا کہ سنجانی جانے کے لیے عمران خان سے پوچھ لیں، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں ہی سنجانی جانے کا اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں ہم نے ڈی چوک جانا ہے۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہیں اور نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد بات آئی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا ویڈیو پیغام پہنچائیں گے، لیکن جب وہ بھی نہیں آیا تو ہم چلتے رہے اور جاتے رہے، قصہ ختم، میری کسی سے بات چیت نہیں ہوئی۔ اچھا، دوسرا انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کہا کہ جی میں بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے میں آخری وقت تک جو ہے وہاں پہ کھڑا رہا تھا۔ تو ندیم ملک صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ جی مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، ان کی بہن بھی آپ کے اوپر کرٹیسائز کرتی ہیں، مریم وٹو،
اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی اب تو اندر ہیں، لیکن جب وہ کبھی باہر آئیں گی تو کوئی ان سے پوچھ لے کہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کون تھا۔ مریم وٹو کی تنقید پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ تنقید کرتی ہیں تو وہ کرتی رہیں، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، وہ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جہاں پہ اٹ واز کوائٹ اسٹرینج وہ یہ تھا کہ جی عمران خان کے حمایتی جو ہے وہ بہت سے لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو اس کا انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے فالوورز کی قدر کرتا ہوں اور تنقید بھی برداشت کرتا ہوں، لیکن وہ جو رضائی میں پڑے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے یوں کر کے نا ٹائپ کرنے کا اشارہ کیا، وہ جو پڑے ہوئے یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو ساتھ انہوں نے یہ والا اشارہ بھی کیا۔ اب آئی تھنک ہی واز ٹرائنگ ٹو سے جو کی بورڈ واریئرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی بھی جو ہے وہ نشانے کے اوپر ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب کو جس طرح اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، ایون دو آگے چل کے انہوں نے ایکچولی بہت بڑی خبر دی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی انہوں نے گلا شکوہ کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، آڈیو سامنے آئی تھی، اور بہت سی جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوا کہ ان کی اور عمران ریاض کی آپس میں کوئی کھٹ پٹ بھی ہوئی ہے آپس میں، تو مجھے نہیں پتا انہوں نے نام نہیں لیا عمران ریاض کا، یا بلکہ آئی واز سرپرائز کہ میں سمجھتا ہوں کہ ندیم ملک صاحب شاید پوچھنا چاہیے تھا انہیں عمران ریاض کے حوالے سے سوال کرنا چاہیے تھا گنڈا پور صاحب سے کہ بھئی آپ کا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو چکا ہے، مطلب چلا گیا، وہ عمران ریاض خان چلا گیا، اور آخری جو کھٹ پٹ ہوئی ہے نا وہ آپ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ عمران ریاض کی آخری جو کوئی ریکارڈڈ کوئی کھٹ پٹ ہے تو وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے، اور آخری اس کے بعد جو ہے وہ بندہ پاکستان چھوڑ گیا ہے۔ سو آئی تھنک دا کویسچن شوڈ ہیو بین دیئر، پوچھنا چاہیے، بٹ ٹھیک ہے، لیکن ہر اینکرز کی ظاہری بات ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی اینکر جو ہے وہ ایک سیٹ آف کویسچنز لے کے جاتا ہے، ذہن میں 25 30 35 سوال ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا سب کے ایک جیسے ہوں، میرے اور ہوں گے، ندیم ملک صاحب کے کچھ اور تھے، شاید وسیم مدامی یا شاہ زیب ہوتے تو کچھ اور سوال کرتے، تو خیر ہو گیا ہوگا، لیکن کم از کم میں ہوتا تو میرے خیال میں یہ سوال ان سے ضرور پوچھتا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ وہی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے یوٹیوبرز کے وہ کی بورڈ واریئرز کے بارے میں انہوں نے کہا، میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں کچھ ایسے حمایتی ہیں جو الٹا نقصان دے رہے ہیں، اتنا شاید دشمن نقصان نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی عمران خان کی وجہ سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق زیادہ نقصان دیتے ہیں، میرے خیال میں انہیں سمجھنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ رائے قائم کر لیتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی وجہ سے ہم ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں اور بہت تنقید بھی برداشت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بلو دا بیلٹ بھی ہو جاتی ہے، اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت سے لوگ۔ اچھا، میں ظاہری بات ہے آئی واز ٹرائنگ ٹو جوائن دا ڈاٹس کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آخری جو مجھے نون آن دا ریکارڈ چیز آتی ہے نا، وہ ان کے بھائی کی کھٹ پٹ ہوئی تھی شہباز گل کے ساتھ، یہ ان کے بھائی ہیں فیصل امین، ان کی کھٹ پٹ ہوئی تھی شہباز گل کے ساتھ۔ تو اب شہباز گل آپ جانتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی، تو مجھے نہیں پتا، بٹ اگین آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن دا ریکارڈ کہ انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا ہے، کسی بھی شخص کا انہوں نے نام نہیں لیا، بس ہاتھوں سے اشارے کر کے انہوں نے بات کی۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ان سے سوال کیا گیا ندیم ملک صاحب نے، جو کہ بڑا پرٹننٹ کویسچن تھا، کہ جناب عمران خان صاحب سے ڈیل کے حوالے سے کہ کیا یہ نتھیا گلی یا یہ آ رہا تھا نا کہ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس میں یا بنی گالا یا کدھر کوئی ہو رہے تھے معاملات طے، تو انہوں نے کہا کہ کافی حد تک معاملات جو ہے وہ طے ہو چکے ہوئے تھے، 26 نومبر سے پہلے ہی طے ہو چکے ہوئے تھے، تقریباً 80% طے ہو چکے ہوئے تھے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو سی ایم ہاؤس کے پی جہاں پہ گنڈا پور صاحب رہتے ہیں وہیں پہ لایا جائے خان صاحب کو، لیکن نہیں بن سکی، بات نہیں بن سکی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 26 نومبر کے بعد بھی جو ہے 99% تک میں پہنچ گیا تھا، 99% جو ہے میں نے معاملات کو طے کر لیا تھا، اور اب بھی معاملات جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں، تو اور ہم لوگ جو ہیں ان کی منتقلی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میرا مطلب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ 99% تک وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی وہاں تک پہنچ چکا ہوں، میں 99% تک اس بات کے اوپر پہنچ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی منتقلی ہو جائے، مطلب مارکیٹ کے اندر جو خبر ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جناب شاید کوئی ہاؤس اریسٹ یا اس قسم کی چیز ہو جائے اور ان کو اڈیالہ سے جو ہے شاید ان کے گھر یا کسی اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے۔ تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے، آئی وانٹ ٹو سے دس، اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ سارا کریڈٹ علی امین گنڈا پور کو جائے گا اس ساری چیز کا، کہ ہی ووڈ ہیو میڈ دیٹ پاسبل کہ وہ یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا
تو پھر آپ سب کو پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے کہتا تھا یہ 8 گھنٹے، یہ 22 گھنٹے، یہ گم جانا، یہ غائب ہو جانا، ایون دو آن دا فیس آف اٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہوتا تھا، لیکن میں اس وقت یہی کہتا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ پیپسی کی بوتل آپ جب کھولتے ہیں نا تو ساری بڑھم کر کے جو گیس باہر نکلتی ہے، یہ وہ بوٹل اوپنر کا کام کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب، کہ وہ ساری چیز میں سے جو ہے نا وہ پریشر نکال دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لائن اچھی ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ایسے شخص سے بچنا چاہیے حکومت کو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ڈیل لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو گنڈا پور صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 99% جو ہے وہ عمران خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں. اور اس مرتبہ ایک اور چیز انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میں لکھت پڑھت کی تیجیے، میں نے کاغذ کے اوپر جو ہے وہ لکھوایا ہوا ہے اور یہ ایویں ہوا میں چیزیں نہیں ہوئی ہوئی، اور اب اس سے جو ہے وہ ڈیویٹ بھی نہیں ہوا جا سکتا. تو خیر پتہ لگ جائے گا آنے والے ہفتوں میں. ہم چھوڑتے ہیں اپنے بھی کبوتر چھوڑتے ہیں، پوچھتے ہیں ذرا گنڈا پور صاحب یہ جو کلیم کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا. اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب وہ کل رات کو وسیم بدامی کے شو میں آئے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسرا دھڑا ہے، لیکن جنید اکبر صاحب ایکچولی پلیڈ اٹ کوائٹ ڈپلومیٹکلی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں ان سے پوچھا کیا، وسیم نے سوال کیا کہ جی ابھی آپ کی میٹنگ ہوئی 8 فروری کے حوالے سے، تو اس میں گنڈا پور صاحب نہیں تھے. تو انہوں نے کہا نہیں ان کی مصروفیات کافی ہوتی ہیں، تو میں نے اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو جو ہے وہ میں بلاؤں. لیکن انہوں نے کہا میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے فون کے اوپر ان سے، گنڈا پور صاحب سے، تو میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا ایک اور جو انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہ 8 فروری کے حوالے سے ہم صرف جلسہ کر رہے ہیں، ہم سوابی میں صرف جلسہ کر رہے ہیں، یہ کوئی امپریشن نہیں ہے. ان سے پوچھا وسیم نے کہ جی کیا آپ کو سڑکیں وغیرہ بند یہاں سے وہاں سے، یا ان کا یہ ایکچولی ایک بیان آیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، ہومیوپیتھک اب نہیں چلے گا. تو اس کے اوپر انہوں نے کلیئر کیا نہیں، ہم صرف جو ہے وہ اپنا ایک جلسہ کریں گے اور جلسے میں آگے کا لائحہ عمل جو ہے ہم اناؤنس کریں گے. لاہور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ پنجاب کی قیادت جانے، میرا کام کے پی کی حد تک ہے، میں کے پی کا جو ہے وہ میں جواب دہ ہوں. تو فی الحال مطلب جنید اکبر صاحب کی یہ جو باتیں ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ معاملات سیٹ جا رہے ہیں آگے. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی ذرائع کے مطابق 8 فروری کا احتجاج رکوانے کے لیے حکومت نے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے بیک ڈور رابطوں کا انکشاف کیا ہے اور مذاکرات کی بحالی کے ضمن میں پیشگی کے طور پر اہم پیشکش بھی کی ہے. اور ذرائع نے کہا کہ حکومت نے مثبت پیش رفت کے لیے تحریک انصاف کی قیادت کی وزیر اعظم سے ملاقات کروانے کی پیشکش کی ہے، اور اسپیکر ایاز صادق پی ٹی آئی کو مذاکرات کی بحالی پر ملاقات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے وہ باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے پرمیشن لینے کے حوالے سے. ابھی تک ان کو پرمیشن ملی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں باقاعدہ درخواست جو ہے وہ اب دائر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی صاحب، ان کو اٹک جیل سے کل رات کو رہا کر دیا گیا، اور ان کی عدالتی روکا جاری ہونے پر ان کو تقریباً 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے ان کو رہائی ملی ہے. ضمانت ان کی ہو گئی تھی. سنجانی اور ٹیکسلا کے تھانوں کے اندر جو ہے ان کے خلاف مقدمات درج تھے. اس کے علاوہ جناب کچھ ذرا کورٹس کے حوالے سے معاملات ڈسکس کر لیں. وہ یہ ہے کہ جناب ایڈیشنل رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامی کمیٹی میں تبدیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ایک تو نئی سینیورٹی لسٹ بھی جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انتظامی کمیٹی میں جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ سینئر ترین جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سمرو انتظامی کمیٹی کے رکن ہوں گے. تو یعنی ان کی جو سینیورٹی ہے اس کے مطابق اب ان کی اس کمیٹی کے اندر بھی پلیسمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بھی جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے، اور نئی پروموشن کمیٹی میں سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کے اوپر جو ہے وہ یہ کمیٹی بھی جو ہے وہ مشتمل ہوگی. اور سینیورٹی لسٹ میں آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مریم نواز کی غلطیوں کے حوالے سے ہوئی. مریم نواز نے اس سے پہلے ایک کلیم کیا تھا کہ جناب سب سے پہلے تمام صوبوں میں کے اندر جو ہے پنجاب میں سب سے پہلے الیکٹرک بسز جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وہاں پہ کہا تھا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، ہم یہاں پہ سندھ میں پہلے ہی اسے شروع کر چکے ہیں. اب ایک اور معاملے میں جو ہے وہ ہوا یہ ہے کہ آٹزم اسکول پروگرام، اس کا افتتاح کیا مریم نواز صاحبہ نے، اور ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ جی لاہور میں بننے والا پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جہاں آٹزم کے مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا. تو اس حوالے سے ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال اور سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ہے کہ یہ انفارمیشن بھی غلط ہے.
سندھ میں آلریڈی جو ہے وہ آٹزم کے حوالے سے سینٹر جو ہے وہ 2018 میں قائم ہو چکا تھا، اور اس وقت سندھ میں 6 سرکاری آٹزم سینٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو فگرز وغیرہ چیک کر لینے چاہیے، میرے خیال میں بہتر ہوتا ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بائی دا وے، نون کے حوالے سے ایک اور خبر ہمارے پاس پہنچی ہے، وہ یہ کہ کل نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ملاقاتیں کی مسلم لیگ نون کے پنڈی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشین سے، اور اس کے اندر کسی ایک خاتون کو نہیں بلایا گیا تھا. صرف اور صرف جو مرد پولیٹیشین سے ان کو بلایا ہوا تھا. پوری میٹنگ میں صرف مریم نواز اور مریم اورنگزیب جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ کسی خاتون کو پنڈی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے کسی پولیٹیشین کو جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. بائی دا وے، اس حوالے سے میں ایک اور انٹرسٹنگ خبر کے اوپر بھی میں کام کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، نون لیگ کے اندر سے یہ خبر آ رہی ہے ہمارے پاس، وہ میں آنے والے دنوں میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور یہ جو بیسیکلی ڈویژن تھا، اس میں راول پنڈی، اٹک، مری، چکوال، وزیر آباد، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین یہاں کے اراکین اسمبلی موجود تھے، لیکن خواتین کوئی بھی نہیں تھی اس جگہ سے. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، وہ جو میں آپ سے شروع میں نے کہا تھا نا، جس طرح عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے. میکسیکو کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ٹیرف لگا دیا تھا، ایکسٹرا ٹیرف لگا دیا تھا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ میکسیکو پہ بھی لگایا تھا، کینیڈا پہ بھی لگایا تھا، اور چائنا پہ بھی لگایا تھا. تو میکسیکو والا جو ٹیرف ہے اس کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. بیسکلی میکسیکو کی جو صدر ہیں کلاڈیا شینبام، ان سے جو ہے وہ ان کا رابطہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہ جو ہے اس کے اوپر مذاکرات ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ آپ نفری بڑھائیں اپنی، اور یہ جو انلیگل امیگرنٹس کی جو کراسنگ اوور ہوتی ہے امریکہ کے اندر، اسے روکا جائے. تو اس کی جو ہے وہ ایشورنسز کے اوپر جو ہے اب یہ جو ایکسٹرا ڈیوٹی لگنی تھی اسے 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ اغوان جو مہاجرین ہیں یہاں پہ، ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے اغوان مہاجرین کے حوالے سے جو پالیسی بنائی ہے اس میں انہوں نے 31 تاریخ جو ہے وہ دی ہے، 31 مارچ یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے ان تمام اغوان شہریوں کو جو ریلوکیشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ایک تو مہاجرین ہیں، اغوان مہاجرین ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن جب افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان نے آ کے حکومت سنبھالی تھی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تھے، اور انہوں نے بیسکلی ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ میں اور امریکہ کے اندر جو ہے وہاں پہ جا کے ریلوکیٹ ہونا تھا، اور ان کی اب تک یہاں سے ٹرانسفرز نہیں ہوئی ہیں. تو 31 مارچ کی ڈیٹ جو ہے وہ پاکستان نے دی ہے کہ جناب آپ لوگ اس سے پہلے یہاں سے نکلنے والی بات کریں، اور اگر آپ نہیں نکلتے تو پھر واپس آپ کو جو ہے وہ افغانستان بھیج دیا جائے گا. اب اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے، بہت سے حلقوں کی جانب سے کرٹیسزم اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، بیسکلی یہ تقریباً تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے طالبان کی حکومت سنبھالنے سے پہلے افغانستان کے اندر جب حامد کرزئی اور وہ کولیشن جو پاورز تھیں ان کی جانب سے قائم کردہ جو گورنمنٹ تھی، یہ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ تھے اور یہ طالبان کے خلاف کام کرتے تھے. تو اگر ان لوگوں کو افغانستان واپس بھیج دیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. دوسری جانب پرابلم کیا ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے اس نے تمام تر اس قسم کی جو امیگریشنز وغیرہ ہیں، جو لوگوں کے ٹرانسفر ہونے تھے، اس نے فنڈز بھی روک دیے ہیں اور یہ امیگریشنز بھی روک دی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بیچ میں پھنس کے رہ گئے ہیں. اور پاکستان بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت کافی دیر سے انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، تو وہ بھی اب کہتے ہیں کہ جی بس کافی ہو گیا، اب آپ فیصلہ کریں ان کا کیا کرنا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ افغانستان کے چینل جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب 31 مارچ کی پاکستان کی جانب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ ری سیٹل ہو جائیں جہاں پہ بھی آپ نے ری سیٹل ہونا ہے. اس کے علاوہ قذافی اسٹیڈیم، یہ ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جناب قذافی اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدھے چینل کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر بھی چلی کہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد جو ہے قذافی اسٹیڈیم کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے. تو پھر ہم نے کبوتر اڑایا اور ہم نے کبوتر کو اڑا کے قذافی اسٹیڈیم کی ایک لائٹ کے اوپر جا کے بٹھایا، وہ جو نئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ بھائی جا کے چیک کرو یہ کیا نام نیا آ رہا ہے. تو وہ اس کی کہانی اصل یہ ہے کہ بیسکلی انہوں نے ٹینڈر کیا تھا، اور ٹینڈر کر کے یہ کہا تھا کہ جناب آپ کوئی بھی برانڈ جو ہے وہ اپنی برانڈنگ کر سکتا ہے اس نام کے ساتھ، یعنی کہ قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ. تو بینک آف پنجاب نے ایکچولی یہ ٹینڈر جیتا تھا، تو اب قذافی اسٹیڈیم کا نام جو ہے دا بینک آف پنجاب قذافی اسٹیڈیم.
یہ پورا نام جو ہے وہ اس طرح لیا جائے گا. قذافی اسٹیڈیم ویسے ہی رہے گا, بینک آف پنجاب اس میں ایڈ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جس طرح کراچی کے اندر نیشنل اسٹیڈیم ہے تو وہ بیسکلی نیشنل بینک اسٹیڈیم کہلایا جائے گا, وہ اس طرح چینج ہوگا. اسی طرح آپ کو باہر جو ہے غالباً انگلینڈ کے اندر جو ہے ایمریٹس اسٹیڈیم ہے, تو بیسکلی یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جس میں بڑے بڑے اسٹیڈیمز کو جو ہے بڑے بڑے اسپانسرز جو ہے وہ نام اپنا اٹیچ کر لیتے ہیں تاکہ کل کو جب بھی یہاں پہ میچز ہوں تو وہ ان کا برانڈ نیم جو ہے وہ ساتھ لیا جائے گا. اب آپ چیمپئنز ٹرافی کے بعد جب بھی قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہوگا تو میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی یا ٹکٹس پہ یا کسی بھی جگہ پہ جب رپورٹ ہو رہا ہوگا تو یہی لکھا جائے گا دا بینک آف پنجاب قذافی اسٹیڈیم. بیسکلی یہ اسپانسرشپ کے چکر میں جو ہے وہ یہ نام کی چھوٹی سی تبدیلی ہو رہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.